صفیہ نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، مجھے معاف کیجیے، جائیے، خدا آپ کی مدد کرے، میں نے آپ کو غلط سمجھا، میں ایک عورت ہوں، جائیے۔ وہ دروازے تک اس کے ساتھ آئی۔ سید کے اشارے سے پہرہ دار نے دروازہ کھول دیا۔ طاہر نے ایک بار مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر بشاشت اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، آنسو میں ڈلی ہوئی حسین اور مقدس مسکراہٹ جو بیک وقت روح پرور بھی تھی اور حوصلہ شکن بھی۔ آپ مجھ سے خفا تو نہیں؟ طاہر نے جاتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، اس نے میٹھی آواز میں کہا۔ آپ مجھے بھول تو نہیں جائیں گے؟ کبھی نہیں، طاہر نے جواب دیا۔ طاہر تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا باہر نکلا اور صفیہ دروازے میں کھڑی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا کہ اچانک دائیں اور بائیں خاصے سے فوجیوں کی دو ٹولیاں نمودار ہوئیں۔ طاہر تلوار نکالنے سے بیشتر 15-20 آدمیوں کی گرفت میں آ چکا تھا۔ صفیہ نے جلدی سے کہا، سید تم بھاگ جاؤ۔ سید اور دو پہرے دار پوری رفتار سے محل کے کونے کی طرف بھاگے۔ صفیہ نے دروازے سے نکلی، لیکن قاسم نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا اور کہا، صفیہ تم نے آج بہت بڑا کام کیا، چلو اب آرام کرو۔ وہ اس کی آہنی گرفت میں بے بس ہو کر ساتھ چل دی۔ چند قدم چلنے کے بعد قاسم نے رک کر سپاہیوں کو آواز دی، سید شاید بھاگ گیا ہے، اسے بھی گرفتار کر لو۔ محل کے اندر پہنچ کر قاسم نے صفیہ کو اس کے کمرے کے اندر دھکیل دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ واپس آ کر محلف کے اصرار پر قاسم نے طاہر کو اس کے سپرد کر دیا۔ قاسم نے سید اور دوسرے پہرے دار محل کا کونا کونا چھان مارنے کے باوجود بھی نہ ملے۔ بالآخر ایک سپاہی نے خبر دی کہ محل کی ایک کشتی غائب ہے، اس وقت تک وہ دوسرے کنارے جا چکے ہوں گے۔ آدھی رات کے بعد جب وہ محلف طاہر کو قید خانے کے دروازے کے سپرد کر کے ہدایت دے رہے تھے، سید اور اس کا ساتھی عبدالملک اور عبدالعزیز کو اپنی سرگزشت سنا رہے تھے۔ طاہر بن یوسف دریائے دجلہ کے کنارے بڑے قید خانے کی ایک زمین دوز کوٹلی میں بند تھا۔ صبح ہو چکی تھی لیکن قید خانے میں ابھی تک تاریکی تھی۔ دو پہرے دار آئے اور اسے سوتا دیکھ کر کھانا رکھ کر چلے گئے۔ ایک دو مرتبہ طاہر کی آنکھ کھلی لیکن کمرے میں تاریکی پا کر وہ پھر کروٹ بدل کر سو گیا۔ بالآخر اس نے محسوس کیا کہ اسے کوئی جھنجھوڑ کر جگا رہا ہے۔ کون ہے؟ اس نے انگڑائی لیتے ہوئے سوال کیا۔ آہستہ بولا۔ طاہر نے گھبرا کر آنکھیں کھولیں اور تاریکی میں غور سے دیکھنے کے بعد اپنے قریب ایک اور آدمی کو پا کر اٹھ بیٹھا۔ اجنبی نے کہا، جب سے یہ قید خانہ بنا ہے شاید اتنی دیر سونے والا یہاں کوئی نہیں آیا، اب تو دوپہر ہونے والی ہے۔ طاہر نے جواب دیا، میں کئی راتوں سے اطمینان کی نیند نہیں سویا، تو اطمینان رکھو، یہاں تم باقی عمر مزے کی نیند سو سکو گے۔ تم کون ہو؟ میں بھی کوئی تھا لیکن اب تو میں ایک قیدی ہوں۔ رات جب مجھے یہاں لایا گیا تھا تو میرے خیال میں یہاں اور کوئی نہیں تھا، شاید تمہیں ابھی یہاں پہنچایا گیا ہے۔ نہیں، میں کئی مہینے سے شاہی مہمان ہوں۔ میری اور آپ کی کوٹلی کے درمیان ایک دیوار کا پردہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے یہ زمین دوز کمرے بہت کشادہ تھے لیکن بعد میں قیدیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر ان کے درمیان دیوار کھڑی کر کے انہیں دو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو آپ کس راستے سے یہاں پہنچے؟ اجنبی نے جواب دیا، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ شروع میں یہاں دیکھنا مشکل ہوتا ہے، میرا بازو پکڑ لو، گھبراؤ نہیں، چند دن کے بعد تمہیں بھی میری طرح تاریکی میں دیکھنے کی عادت ہو جائے گی۔ طاہر نے اجنبی کے ساتھ ایک تنگ محراب سے گزرتے ہوئے کہا، یہ راستہ تو بہت کشادہ ہے۔ اجنبی نے جواب دیا، نہیں، ابھی تک آپ نے اپنی کوٹلی کا جائزہ نہیں لیا، یہ دروازہ اسے دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ میری کوٹلی بھی اس طرح کی ہے۔ چند قدم اور چلنے کے بعد اجنبی نے جھک کر زمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ دیکھو، یہ سوراخ میرے کمرے میں جاتا ہے، یہاں سے گزرنے کے لیے مشق کی ضرورت ہے۔ تم شاید نہ گزر سکو، تم ذرا موٹے ہو، لیکن تم بھی بہت جلد میرے جیسے ہو جاؤ گے۔ جب میں یہاں آیا تھا تو میں بھی کافی موٹا تھا۔ قریب ایک ماہ کے بعد یہاں کی نمی کی وجہ سے ہلکا ہلکا بخار شروع ہو جاتا ہے اور بھوک مر جاتی ہے۔ یہ راستہ تم نے کیسے دریافت کیا؟ جب میں یہاں لایا گیا تھا تو اس کمرے میں ایک شخص کبھی کبھی دیوار سے ٹکرے مار کرتا تھا۔ 2-3 دن بعد میں نے کوئی توجہ نہ دی، لیکن ایک دن میں نے اس کے جواب میں دیوار کو کھٹکھٹانا شروع کر دیا تو تھوڑی دیر کے بعد کسی نے میرے کمرے میں دیوار کے قریب سل اوپر اٹھائے اور سر باہر نکال کر السلام علیکم۔ میں اس قدر
میں اس قدر ڈرا کہ اگر باہر نکلنے کا راستہ ہوتا تو میں شاید دریا میں بھی چلا جانے سے درک نہ کرتا۔ وہ بولا، ڈرو نہیں، میں تمہارا پڑوسی ہوں۔ تھوڑی دیر غور سے دیکھنے کے بعد میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ قاضی ابو داؤد تھا جس نے ایک مقدمے میں سابق وزیر اعظم کی مرضی کے مطابق فیصلہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ راستہ انہوں نے میرے آنے سے بہت مدت پہلے کھودا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ بیکاری سے اکتا کر میں نے اس دیوار کے قریب فرش کی 2 سلیں اکھاڑ ڈالیں اور فرش کی نمدار مٹی کو ایک ٹوٹے ہوئے برتن کے ٹیکڑے کے ساتھ کھودنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ چند دنوں میں انہوں نے یہ سوراخ نکال لیا تھا، لیکن اس کمرے میں کسی کو نہ پا کر انہیں بہت افسوس ہوا۔ پہلی ملاقات کے بعد ہی مجھے انہوں نے اپنا گرویدہ بنا لیا، لیکن وہ 1.5 ماہ کے بعد چل بسے۔ پہرے دار یہاں صبح اور شام صرف 2 بار آتے ہیں، اس کے بعد سارا دن اور ساری رات ہم ایک دوسرے سے مل سکیں گے۔ صرف جمعے کے دن وہ صفائی کے لیے آتے ہیں۔ اس دن آپ سوراخ پر سلیں رکھ دیا کریں اور بہتر ہوگا کہ اپنا بچھونا بھی یہاں ڈال دیا کریں۔ قید تو یقیناً میری طرح آپ کو بھی اتنا ہی ہوگی۔ مجھے معلوم ہے کہ قید خانے کے اس حصے میں صرف وہی لوگ بھیجے جاتے ہیں جن کا کوئی جرم نہیں ہوتا، لیکن تم تو نوجوان ہو۔ میں حیران ہوں کہ حکومت نے تمہیں اتنی اہمیت کیوں دی ہے۔ میں نے شاید تمہیں کہیں دیکھا ہے۔ چلو دوسری طرف چلیں، ادھر تاریکی ذرا کم ہے۔ طاہر اجنبی کے ساتھ پھر اپنی جگہ آ بیٹھا۔ اجنبی نے کہا، تم کھانا کھا لو۔ طاہر نے جواب دیا، مجھے بھوک نہیں۔ اجنبی نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ یہاں آ کر پہلے دن کوئی قیدی کھانا نہیں کھاتا۔ میں نے بھی 2 دن نہیں کھایا تھا، لیکن آہستہ آہستہ عادی ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، تم یہاں کیوں کر پہنچے؟ میں تمہارے اور کسی کام نہیں آ سکتا، لیکن اپنی سرگزشت سنا کر ہم ایک دوسرے کا بوجھ ہلکا کر سکتے ہیں۔ مجھے شک پڑتا ہے کہ میں نے تمہیں کہیں دیکھا ضرور ہے۔ یہاں آ کر حافظے پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ میرا نام طاہر بن یوسف ہے۔ طاہر بن یوسف، میں نے یہ نام بھی سنا ہے۔ تم فوج میں تھے؟ نہیں۔ تو پھر کس محکمے میں تھے؟ کسی میں نہیں۔ میں بغداد میں ایک بہت بلند مقصد لے کر آیا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے۔ ایک کوٹڑی صرف بغداد میں بلند مقصد لے کر آنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ خلیفہ اور سلطنت کے عہدیداروں کا عتاب صرف ان لوگوں پر نازل ہوتا ہے جن سے خدا خوش۔ اچھا اب مجھے شروع سے اپنی سرگزشت سناؤ۔ طاہر نے بغداد میں اپنی آمد اور قاسم کے ساتھ تیغ زنی کے واقعات سے اپنی سرگزشت شروع کی۔ اجنبی نے اسے ٹوکتے ہوئے سوال کیا، مجھے یاد آیا، تم وہی نوجوان ہو؟ ارے میں نے اس دن دعا مانگی تھی کہ خدا تمہیں نظر بد سے بچائے۔ اچھا آگے سناؤ۔ طاہر نے خوارزم کے سفیر کے ساتھ ملاقات کا ذکر کیا تو وہ چونک اٹھا۔ میری طرف دیکھو، میں ہوں وحید الدین۔ آپ؟ طاہر نے اچانک سوال کیا۔ ہاں میں وہی بد نصیب ہوں۔ مجھے یہاں سے رہائی کی امید نہیں، اور آپ کو اپنی معصومیت کا یقین دلا کر میں آپ سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ ہم ساتھی ہیں اس لیے آپ کی تسکین کے لیے خدا کو حاضر ناظر جان کر قسم کھاتا ہوں کہ میں نے چنگیز خان کے پاس کوئی الجھی نہیں بھیجا تھا۔ طاہر نے کہا، مجھے آپ پر یقین ہے۔ اگر آپ پر وہ کوئی جرم ثابت کر سکتے تو کلی عدالت میں مقدمہ چلاتے۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو کب اور کیسے اس قید خانے میں بھیجا گیا۔ آپ پہلے اپنی سرگزشت ختم کریں، پھر آپ کو آپ کے تمام سوالات کا جواب دوں گا۔ طاہر نے آخر تک اپنی سرگزشت سنائی۔ وحید الدین کچھ دیر گہری سوچ میں اس طرح دیکھتا رہا۔ بالآخر وہ بولا، اب میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ آپ کی سرگزشت سننے کے بعد میرا شک یقین کی حد تک پہنچ چکا ہے۔ میں مخلص بن داؤد کی سازش کا شکار ہوا ہوں۔ یہ شخص بغداد میں چنگیز خان کے سفیر کا ملازم تھا۔ شہزادہ مستنصر کی سفارش پر میں نے اسے اپنے دفتر میں رکھ لیا۔ جہاں تک علم کا تعلق ہے، میں اب بھی اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رکھ سکتا۔ اپنی عمر کے لحاظ سے وہ بہت ہوشیار ہے۔ شہزادہ مستنصر کی بدولت اس نے خلیفہ تک رسائی حاصل کی، اور میں محسوس کرنے لگا کہ میں برائے نام وزیر خارجہ ہوں، ورنہ وہ سیاہ و سفید کا مالک ہے۔ اگر میرے دن اچھے ہوتے تو میں پہلے ہی مستعفی ہو جاتا، لیکن میرا مقدر یہ ذلت تھی۔ میں نے ایک دفعہ اسے مستعفی ہونے کے لیے کہا، لیکن اس نے خلیفہ کے پاس شکایت کی۔ خلیفہ نے مجھے ڈانٹا۔ اس کے بعد میں نے اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لیں۔ چنگیز خان کے عروج کی داستانیں مشہور ہوئی تو اس نے مجھے مشورہ دیا کہ اس کے ساتھ دوستانہ معاہدہ کر کے خوارزم کے خلاف متحدہ محاذ بنایا جائے۔ میں نے اس کی تجویز کی مخالفت کی اور وہ چپ رہا۔ میں نے وزیر اعظم سے کئی بار شکایت کی کہ یہ شخص خطرناک ہے، لیکن اس نے
اس بات کی پرواہ نہ کی۔ ایک دن مجھے خلیفہ نے بلا کر حکم دیا کہ میں چنگیز خان کے نام دوستی کا پیغام بھیجوں، لیکن میں نے یہ عذر پیش کیا کہ موجودہ صورت میں ہمارے کسی الجی کو خوارزم کی سرحد عبور کر کے قراقرم پہنچنا ممکن نہیں۔ اگر وہ رستے میں پکڑا گیا تو دربار خلافت کی بدنامی ہوگی۔ خلیفہ نے میرا اعتراض سن کر کوئی زور نہ دیا، لیکن چند دن بعد مخلف نے بتایا کہ آج وزیر اعظم نے خلیفہ کو ایک خط پیش کیا ہے جو حکومت خوارزم نے حکومت بغداد کے ایک خلجی کی تلاشی لینے کے بعد برآمد کر کے بغداد میں اپنے سفیر کو بھیج دیا ہے۔ اس نے مجھے یہ بتایا کہ اس خط پر میرے دستخط ہے، اس لیے مجھ سے باز پرس ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ میں روپوش ہو جاؤں، لیکن میں نے اس کا مشورہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا چونکہ میں نے ایسا خط لکھا ہی نہیں، اس لیے مجھے باز پرس کا ڈر نہیں۔ میں ابھی خوارزم کے سفیر اور وزیر اعظم اور خلیفہ کے سامنے یہ معاملہ صاف کرتا ہوں، لیکن جب میں مکان سے باہر نکلا تو 8-10 سپاہی اور کوتوال دروازے پر کھڑے تھے۔ مخلف کے اشارے پر مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ اب مجھے یقین ہے کہ مخلف نے میری جعلی دستخطوں سے یہ خط بھجوایا تھا اور خلیفہ کا میرے بعد اسے وزیر خارجہ کا عہدہ دینا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ سب کچھ خلیفہ کے حکم سے ہوا۔ وہ بدنامی کے خوف سے مجھ پر مقدمہ چلانے سے ڈرتے تھے اور خوارزم کے سفیر کو تسلی دینے کے لیے انہوں نے مجھے یہاں بھیج کر مشہور کر دیا ہوگا کہ مجرم کا ہیرو پوش ہو گیا ہے۔ تو آپ کے خیال میں وزیر اعظم اس سازش میں شریک نہ تھا؟ نہیں، اگر وہ اس سازش میں شریک ہوتا تو میرے ساتھ مخلف کو بھی یہاں ہونا چاہیے تھا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ میری گرفتاری کا ابھی اس کو علم نہیں، ورنہ وہ میرے خلاف کھلی عدالت میں مقدمہ چلاتا۔ میں یہ مانتا ہوں کہ وہ پہلے درجے کا جی حضوری ہے، لیکن اسے تاتاریوں سے نفرت ہے اور وہ خوارزم کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنے کا حامی تھا۔ اس کی سب سے بڑی کمزوری صرف اپنے نالائق بیٹے سے محبت ہے۔